بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے رسول، جب یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو بے شک خدا کا رسول ہے۔ اللہ اس حقیقت سے باخبر ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن وہ یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ یہ لوگ محض زبان سے یہ بات کہتے ہیں، دل سے تجھے رسول نہیں مانتے، لہذا یہ جھوٹے ہیں۔ جب کسی کا دل اور زبان ہم آہنگ نہ ہوں تو وہ شخص اپنے قول میں جھوٹا ہوتا ہے، خواہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ واقعے کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی روح سے کذب اسے کہتے ہیں جس میں دل اور زبان میں ہم آہنگی نہ ہو، اسی کا دوسرا نام منافقت ہے۔ اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے دھوکے کی ٹٹی بنا رکھا ہے، اس لیے یہ لوگوں کو نظام خداوندی کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ ان کی اس حالت کو ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ظاہر تو اپنے آپ کو مومن کرتے ہیں، لیکن جب بھی موقع پاتے ہیں کفر کا شیوہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ در حقیقت دل سے ایمان لاتے ہی نہیں۔ اس منافقانہ طرز عمل کا نفسیاتی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اس طرح مہریں لگ گئی ہیں کہ اب ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ جب تو انہیں دیکھتا ہے تو ان کی ظاہری وضاحت بڑی خوش آئند نظر آتی ہے اور وہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے، اور جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ایسے معصومانہ انداز سے کہ ہر شخص انہیں کان لگا کر سنے اور سچ باور کر لے، لیکن ان کی اندرونی حالت ایسی ہے جیسے گھن کھائی ہوئی لکڑیاں جنہیں دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا ہو، نہ خود اعتمادی نہ زندگی کی توانائی، بظاہر بڑے محکم اور پائیدار، بباطن بالکل کھوکھلے اور بے جان، بزدل ایسے کہ کہیں ذرا سا کھٹکا ہو تو ان کی جان نکل جائے کہ ہم پر کوئی آفت آئی، دل میں ہر وقت دغدغہ کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی۔ یہ تمہارے دشمن ہیں سو تم ان سے بہت محتاط رہو، ان پر خدا کی مار۔ انہوں نے کس قسم کی الٹی روش اختیار کر رکھی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اور اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں کا اقرار کرو تاکہ خدا کا رسول تمہارے لیے نظام خداوندی سے سامان حفاظت طلب کرے، تو وہ اس سے اعراض برتتے ہیں، ذرا رکتے ہیں اور پھر متکبرانہ انداز سے چل دیتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا يهدی القوم الفاسقین۔ اے رسول، ہم جانتے ہیں کہ تیرا دل دردمند چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح تباہی اور بربادی سے بچ جائیں،
لیکن تیری آرزویں انہیں اس تباہی سے بچا نہیں سکتی۔ ان کے لیے یکساں ہے کہ تو ان کے لیے ایسی آرزو کرے یا نہ کرے۔ یہ اپنی غلط روش میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ خدا کے قانون مکافات کے مطابق یہ تباہ ہو کر رہیں گے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے اختیار کر لیں اور اپنی روش بدلنا نہ چاہیں، ان پر سلامتی کی راہیں کبھی نہیں کھلتی۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ ان کی حالت یہ ہے کہ خود نظام خداوندی کی مدد کرنا تو ایک طرف، یہ دوسرے لوگوں سے بھی کہتے رہتے ہیں کہ جو لوگ اس رسول کے ساتھ ہیں تم انہیں کوئی مالی مدد نہ دو۔ اس طرح جب یہ بھوکے مریں گے تو خود ہی اس کا ساتھ چھوڑ کر تتر بتر ہو جائیں گے، اور اس طرح اس کا مشنہ کام رہ جائے گا۔ ان سے کہو کہ خدا کے ہاں کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں رزق کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اسے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، لیکن یہ منافق اس بات کو کیا جانے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ واپس پہنچ لینے دو، پھر دیکھنا کہ وہاں کے زور آور لوگ ان کمزور اور ذلیل انسانوں کو کس طرح وہاں سے نکال باہر نہیں کرتے۔ انہیں کیا معلوم کہ عزت اور غلبہ سب کا سب نظام خداوندی کے ساتھ وابستگی میں ہے، اس لیے وہ مومنین کے لیے مختص ہے، لیکن یہ منافق اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ بہرحال یہ ہے ان منافقین کی حالت اور یہ ہیں ان کے عزائم۔ سو اے جماعت مومنین، دیکھنا تم ان کی باتوں میں نہ آ جانا جس سے تمہاری کیفیت یہ ہو جائے کہ ان کی طرح مال اور دولت اور اولاد کی محبت تمہیں قوانین خداوندی کے اتباع سے غافل کر دے۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ یاد رکھیں کہ اس سے انہیں سخت نقصان پہنچے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے اس کے نظام کے قیام کے لیے کھلا رکھو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو اور وہ حسرت و یاد سے کہے کہ اے میرے نشوونما دینے والے، اگر تو مجھے تھوڑی سی مہلت بھی دے دیتا تو میں اپنے دعوی ایمان کو اپنے عمل سے سچ کر دکھاتا، اور اس طرح ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو تیرے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل رہتے ہیں، اور یوں انسانیت کو اور خود اپنی ذات کو سنوارتے ہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ لیکن خدا کا اٹل قانون یہ ہے کہ جب کسی کی موت آ جائے تو پھر اسے مہلت نہیں ملا کرتی، اس لیے جو کچھ تمہیں کرنا ہے اس میں تاخیر مت کرو، اللہ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کے متعین فرمودہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جلال اور جمال، قوت اور حمد دونوں کا سر چشمہ اسی کی ذات ہے۔ اسی کے مطابق اس نے ہر شے کے پیمانے قوانین مقرر کر رکھے ہیں جن پر اسے پورا کنٹرول ہے۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ اس نے تمہیں انسانی پیکر عطا کیا جس کی خصوصیت کبریٰ یہ ہے کہ تمہیں اختیار و ارادے کی استعداد حاصل ہے۔ انسان کی اس استعداد کا نتیجہ یہ ہے کہ تم میں سے بعض کافر قوانین خداوندی کو تسلیم نہ کرنے والے اور بعض مومن ان قوانین کو ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں کسی اور مخلوق کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ چاہے تو قوانین خداوندی کی اطاعت کرے اور چاہے ان سے انکار کر دے۔ یہ خصوصیت انسان ہی کے لیے ہے اور اسی سے یہ اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار پاتا ہے۔ پھر اس کا اختیار تو انسان کو دیا گیا ہے کہ یہ چاہے تو صحیح راستہ اختیار کر لے اور چاہے غلط راستے پر چل پڑے، لیکن اسے اس کا اختیار نہیں کہ چلے تو غلط راستے پر اور نتائج برآمد ہوں صحیح راستے کے۔ اس کے اعمال کے نتائج خدا کے قانون مکافات کے مطابق مرتب ہوتے ہیں جو سب کچھ دیکھتا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ اس نے کائنات کے اس عظیم کارگہے کو حقیقت کے طور پر پیدا کیا ہے۔ یہ حلقہ دام خیال یا سراب یا مایا یا خواب نہیں۔ اس کائنات میں اس نے تمہیں ایک ایسا پیکر عطا کیا ہے جس میں حسن ذات کے امکانات سمٹا کر رکھ دیے ہیں۔ ان امکانات کو مشہود کرنے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ایسا ہو رہا ہے ایک خارجی معیار کی ضرورت ہے۔ یہ معیار ذات خداوندی ہے جو حسین ترین اور مکمل ترین صفات کی حامل ہے۔ تم اس معیار کو اپنے سامنے رکھو اور صفات خداوندی کو بحد بشریت اپنی ذات میں منعکس کرتے چلے جاؤ۔ یہی اس دنیا میں زندگی کا منتہا ہے۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ جو کچھ خارجی کائنات میں ہے خدا اس سے بھی واقف ہے، اور جو کچھ تمہاری داخلی دنیا میں ہوتا ہے اور جو کچھ تم سے ظہور میں آتا ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ وہ تمہارے دل کے اندر گزرنے والے خیالات تک کا علم رکھتا ہے، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہارا کوئی عمل صحیح نتیجہ مرتب کیے بغیر رہ جائے، لیکن دنیا میں یہ کچھ اجتماعی نظام کے تابع ہوگا۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس کی شہادت تمہیں اقوام سابقہ کی سرگزشت میں بھی مل سکتی ہے۔ ان میں سے جن قوموں نے قوانین خداوندی کی صداقت سے انکار کیا اور غلط بنیادوں پر اپنا نظام قائم کیا، اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ گیا، یعنی وہ قومیں تباہی اور بربادی کی الم انگیز عذاب میں مبتلا ہو گئیں۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ ان کی طرف خدا کے رسول واضح دلائل اور قوانین لے کر آئے، لیکن انہوں نے نہایت حقارت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے انسانوں کی لیڈرشپ قبول کر لیں؟ حالانکہ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس بات کو پیش کرنے والا انہی جیسا انسان ہے۔ دیکھنے کی بات یہ تھی کہ جو کچھ وہ پیش کر رہا ہے وہ کیسا ہے۔
لیکن انہوں نے اس پر غور کیے بغیر محض نفرت اور تکبر کی بنا پر اس سے انکار کر دیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل دیے، تو اس سے انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، اللہ کا کچھ نہ بگاڑا۔ اللہ اس کا محتاج نہیں کہ لوگ اس کی اطاعت کریں تو اس کے کام سنوریں، اس کے سب کام دوسروں کی مدد کے بغیر سنورے ہوئے ہیں۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ یہ لوگ جو اس ضابطۂ ہدایت سے انکار اور سرکشی اختیار کر رہے ہیں، اپنے پیشروؤں کی طرح اس ذوم باطل میں مبتلا ہیں کہ یہ بڑی قوتوں کے مالک ہیں، اس لیے انہیں راستے سے ہٹایا ہی نہیں جا سکتا۔ ان سے کہہ دو کہ تم اس بھول میں مت رہو، تم خدا کے نظام ربوبیت کے راستے میں یوں سنگ گراں بن کر بیٹھے نہیں رہ سکتے، تمہیں راستے سے ہٹایا جائے گا تاکہ انسانیت آگے بڑھ سکے۔ اس وقت تمہیں نظر آ جائے گا کہ تمہارے اعمال نے کیا نتائج برآمد کیے، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، اس کے قانون مکافات کی روح سے یہ کچھ آسانی سے ہو جائے گا۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ ان سے کہہ دو کہ تم اس تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ابھی وقت ہے، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اس ضابطۂ قوانین قرآن پر جسے اللہ نے تمہاری عقل کی رہنمائی کے لیے اسی طرح روشنی بنا کر بھیجا ہے جس طرح تمہاری آنکھ کے لیے سورج کی روشنی پیدا کی ہے۔ تمہارے تمام کام خدا کے قانون مکافات کی نگاہ میں رہتے ہیں۔ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اس کشمکش کا آخری فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا جس میں تم جمع ہو جاؤ گے، وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ اس تصادم سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ کس میں کس قدر کمی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ہار گیا۔ وہ جماعت جو قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان رکھتی ہے اور اس کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہے، ان میں جو تھوڑی بہت کمزوریاں رہ گئی ہوں گی ان کے حسن عمل کی قوتوں سے ان کی مدافعت ہو جائے گی، اور اس طرح وہ اپنے مخالفین پر کامیابی حاصل کر کے ایسا جنتی معاشرہ قائم کر لیں گے جس کی شادابیوں میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جب تک وہ معاشرہ قائم رہے گا انہیں جنت کی سی زندگی میسر رہے گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یہی کیفیت اخروی زندگی میں بھی ہوگی۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ ان کے برعکس جو لوگ اس نظام کی صداقت سے انکار کرتے اور ہمارے قوانین کو جھٹلاتے ہیں ان کے حصے میں تباہیاں اور بربادیاں ہوں گی۔ زندگی کا یہ مال کتنا برا ہے۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کائنات میں جو واقعہ بھی رونما ہوتا ہے خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، یہاں کوئی بات یوں ہی علل ٹپ نہیں ہو جاتی، قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتی ہے، اور یہ اس لیے کہ خدا کو ہر شے کا علم ہے۔
جو شخص ان قوانین کی صداقت پر یقین رکھتا ہے اس کی عقل و فہم کو اس قسم کی روشنی مل جاتی ہے جس سے وہ ان اسباب و علل کو سمجھ لیتا ہے جن کے مطابق حوادث کائنات رونما ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس قوم کو معلوم ہو جائے کہ کائنات میں مختلف حوادث کن قوانین کے مطابق واقع ہوتے ہیں اور ان کی نفع بخشیوں سے بہریاب ہونے اور ان کی مضرت رسانیوں سے محفوظ رہنے کے کیا طریقے ہیں، وہ قوم کس قدر کامیاب ہوگی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر تم بھی اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس نظام خداوندی کی اطاعت کرو جو اس کے رسول کے ہاتھوں متشکل ہو رہا ہے۔ اگر تم اس سے روگردانی کرو گے تو اس سے نہ خدا کا کچھ بگڑے گا نہ اس کے رسول کا، اس سے تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا اور اس نقصان کی ذمہ داری بھی تمہارے ہی اوپر ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس یہیں تک ہے کہ وہ ان قوانین کو واضح طور پر تم تک پہنچا دے، ان کے مطابق عمل کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یاد رکھو تم اس نظام سے روگردانی کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں صرف اللہ کا قانون کار فرما ہے، اس کے سوا کسی اور کا کوئی اقتدار اور اختیار نہیں، اور یہ نظام خدا کے قوانین پر مبنی ہے۔ جو لوگ اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں انہیں ان قوانین کی محکمیت پر پورا پورا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اے جماعت مومنین، تم جو اس نظام ربوبیت کے قیام کے لیے کوشاں ہو تو اس سلسلے میں ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ اس نظام کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ تم پوری محنت کرو، لیکن اس محنت کی کمائی سے جو کچھ حاصل ہو اس میں سے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کے بقدر لے کر باقی سب نوع انسان کی ربوبیت عامہ کے لیے وقف کر دو۔ اگر تمہارے بیوی بچوں میں یہ انداز نگاہ پیدا نہیں ہوا تو ان کی تنگ نظری اس تصور کو قبول نہیں کرے گی اور اس طرح وہ تمہارے راستے میں حائل ہو جائیں گے۔ یوں بعض بیوی بچے انسان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تم اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا، اگر تم ان کی تنگ نگہی سے آگے بڑھ گئے اور ربوبیت عالمینی کے تصور کو اپنے گھر کی چار دیواری سے آگے بڑھا کر پوری انسانیت پر پھیلا دیا تو اس سے وہ نظام قائم ہو جائے گا جس میں خود ان کی یعنی تمہارے بیوی بچوں کی اور دوسروں کی حفاظت اور نشو و نما کا سامان بڑی فراوانی سے بہم پہنچتا رہے گا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ بنابری تمہارے بیوی بچے اور مال و دولت وہ کٹھالی ہیں جس سے تم کندن بن کر بھی نکل سکتے ہو اور راکھ کا ڈھیر بھی ہو سکتے ہو۔ کندن اس طرح بن سکتے ہو کہ اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کرو کہ تمہاری محنت کا وہی معاوضہ حقیقی اور نتیجہ خیز ہے جو تمہیں قوانین خداوندی کے مطابق ملے۔ باقی رہا یہ کہ گھر کی زندگی میں اس قسم کی کشمکش کو دور کس طرح کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے تمہیں ہدایات دی جا چکی ہیں، اور وہ یہ کہ اپنے رفیق حیات کے انتخاب کے وقت اس کا خیال رکھو کہ تم دونوں میں نظریات اور خیالات کی ہم آہنگی ہو، اور پھر اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اس نہج سے کرو کہ وہ بھی انہی تصورات کی حامل بن کر پروان چڑھے۔ اس قسم کے گھر میں یہ کشمکش پیدا نہیں ہوگی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ لہذا تم امکان بھر قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، نظام خداوندی کے احکام کو اچھی طرح سے سنو اور ان کی اطاعت کرو، اور اپنی کمائی کو ربوبیت عامہ کے لیے کھلا رکھو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس سے تمہاری نگاہ میں ایسی کشاد پیدا ہو جائے گی جس سے تم اس کوشش میں نہیں لگے رہو گے کہ دوسروں کو پیچھے دھکیل کر خود آگے بڑھ جاؤ، اور اس طرح سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لو۔ مفاد خواہش کی تنگ نظری انسان کو یہی سکھاتی ہے کہ کھیتی اسی کی سرسبز ہوتی ہے جو دوسروں کی پرواہ کیے بغیر اپنے کھیت کو سیراب کرے، اور ہمارا قانون ربوبیت یہ ہے کہ کھیتیاں انہی کی پروان چڑھتی ہیں جو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیں۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم۔ وہی قانون تمہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو کچھ تم دوسروں کی نشو و نما کے لیے دیتے ہو وہ در حقیقت قرض ہے جو تم خدا کو دیتے ہو۔ اگر تم اس قسم کا قرض حسن کارانہ انداز سے نظام خداوندی کو دو گے تو وہ تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ واپس دے گا اور تمہارے لیے نقصانات سے بچنے کا سامان بھی پیدا کر دے گا۔ خدا ہر ایک کو اس کی محنت کا بھرپور معاوضہ دیتا ہے اور اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑا بردبار اور وسیع الظرف واقع ہوا ہے، یوں ہی ذرا ذرا سی بات پر بھڑک نہیں اٹھتا۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ وہ غائب اور حاضر، پوشیدہ اور ظاہر، ہر بات کا علم رکھتا ہے اور اپنے قوانین پر اسے پورا پورا غلبہ حاصل ہے، وہ غلبہ جو حکمت پر مبنی ہے، دھاندلی پر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے رسول، جب تم طلاق کے مقدمات کا فیصلہ کرو تو لوگوں سے کہہ دو کہ اس کے بعد عدت کا سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے، اسے ضرور پورا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کا حساب رکھو اور اس طرح اپنے نشو و نما دینے والے کے احکام کی پوری پوری نگہداشت کرو، اور اس دوران میں ان مطلقہ بیویوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ عدت کے دوران یہ گھر ہنوز ان کے اپنے گھر ہیں، اس لیے نہ تم انہیں ان گھروں سے نکالو نہ وہ خود ہی بلا عذر وہاں سے نکلیں۔ ہاں، اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کی مرتکب ہوں تو پھر انہیں گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود قوانین ہیں۔ جو شخص اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس سے جو نقصان دوسروں کو پہنچتا ہے وہ تو ایک طرف رہا، وہ خود اپنے آپ پر بھی زیادتی کرتا ہے۔ انہیں عدت کے دوران انہی گھروں میں رکھنا اور ان کا وہیں رہنا اس لیے قرین مصلحت ہے کہ اگرچہ وہ زمانہ عدت میں میاں بیوی نہیں رہتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس مفارقت کے عملی تجربے سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ان میں باہمی موافقت کی شکل نکل آئے، بشرطے کہ یہ طلاق ایسی ہو جس میں پھر موافقت کی گنجائش ہوتی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا۔ جب عدت کا زمانہ ختم ہونے کو آئے تو اس وقت اس معاملے پر پھر ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ اگر نباہ کی صورت ممکن دکھائی دے تو خامخواہ علیحدگی کیوں اختیار کرو؟ قاعدے اور قانون کے مطابق میاں بیوی کی زندگی بسر کرو۔ لیکن اگر نباہ کی کوئی صورت نہ رہے تو پھر قاعدے اور قانون کے مطابق علیحدہ ہو جاؤ، اور اس آخری فیصلے پر اپنے میں سے 2 گواہ مقرر کر لو جو کسی کی روح رعایت نہ کریں، اور اسے فریضہ خداوندی سمجھ کر گواہی پر حق و انصاف سے قائم رہیں۔ یہ تاکید اس شخص سے کی جا رہی ہے جو قوانین خداوندی اور مستقبل کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان احکام کی پابندی میں تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، لیکن اسے ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ قانون کی پابندی کی وجہ سے اگر کوئی مشکل پیش آتی ہو تو نظام خداوندی اس مشکل کا کوئی نہ کوئی حل تجویز کر دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس میں معاشی مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، لیکن نظام خداوندی اس کا انتظام بھی ایسے طریق سے کر دے گا جس کی تمہیں توقع تک نہ ہو۔ یاد رکھو، جو شخص بے نظام خداوندی پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ نظام اس کے اس بھروسے کو پوری طرح نبھاتا ہے، اسے یوں ہی لٹکتا نہیں چھوڑ دیتا بلکہ آخر تک اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہر بات کے لیے پیمانے اور اندازے، قوانین و ضوابط مقرر کر رکھے ہیں، اور جو کام قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق ہوں ان میں نہ عدم یقین ہو سکتا ہے نہ دشواری۔ طلاق کا فیصلہ دینے والی عدالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام متعلقہ امور کو پیش نظر رکھے اور اس فیصلے سے پیدا ہونے والی دشواریوں اور پیچیدگیوں کا مناسب حل تجویز کر دے۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا۔ جیسا کہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 228 میں بتایا جا چکا ہے، عدت کی مدت عام حالات میں 3 حیض کا زمانہ ہے، لیکن جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو چکا ہو اور اس وجہ سے یہ دشواری لاحق ہو کہ ان کی عدت کا شمار کس طرح کیا جائے تو ان کے لیے 3 حیض کے بجائے 3 مہینے عدت کے شمار کرو۔ یہی عدت ان عورتوں کے ضمن میں شمار کرو جنہیں کسی عارضے کی وجہ سے حیض نہ آ سکا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔ بعض طبائع کو شاید عدت کی یہ مدت لمبی معلوم ہو کیونکہ اس مدت میں انہیں مطلقہ بیوی کے اخراجات کا متحمل ہونا پڑے گا، لیکن اس میں خائف ہونے کی کوئی بات نہیں۔ جو شخص بھی قانون خداوندی کی نگہداشت کرے گا، نظام خداوندی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ متعلقہ عدالت کو ایسی شکلیں بھی سامنے رکھنی چاہیے اور ان کا حل تجویز کرنا چاہیے۔ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور جو شخص قانون خداوندی کی نگہداشت کرتا ہے تو نظام خداوندی اس کی وہ دشواریاں دور کر دیتا ہے جو اس قسم کی عالی ناہمواریوں سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے اس عمل کا کہ اس نے قانون خداوندی کی اطاعت میں کچھ دقتیں اٹھائیں بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضيقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى. تم ان مطلقہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، اور اسی طرح رکھو جس طرح تم خود رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کی غرض سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہیں تو وضع حمل تک تو تمہیں ان کا خرچ بہرحال برداشت کرنا ہے. اگر وضع حمل کے بعد وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں، یعنی تم کوئی اور انتظام نہ کرو، اور باہمی رضامندی سے یہ طے پایا جائے کہ وہی بچے کو دودھ پلائیں، تو انہیں ان کی دودھ پلائی کی اجرت دو. ان امور کی تفاصیل کو باہمی مشورے سے قاعدے قانون کے مطابق طے کر لیا کرو. اور اگر تم میں سے کسی پر یہ انتظام گراں گزرے تو تم کسی دوسری عورت کا انتظام کر لو جو بچے کو دودھ پلائے. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. مطلقہ کا خرچ یا دودھ پلانے کی اجرت کا معاملہ طے کرنے کے سلسلے میں اس بات کو مد نظر رکھو کہ صاحب وسعت اپنی وسعت کے مطابق خرچ دے، اور جس کا ہاتھ تنگ ہو تو جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے وہ اس کے مطابق دے. یاد رکھو خدا کا قانون کسی پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اگر اس فالتو خرچ سے اس پر کچھ تنگی آ جائے تو قانون خداوندی کی روح سے اس کی اس تنگی کو آسانی سے بدلا جا سکتا ہے. عدالت مجاز اس بات کا بھی خیال رکھے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. یہ قوانین تمہاری عائلی زندگی سے متعلق ہیں. نظر بظاہر ایسا دکھائی دے گا کہ یہ شخصی قوانین ہیں جن کا تعلق افراد معاشرہ کی پرائیویٹ زندگی سے ہے. قوم کی اجتماعی زندگی پر ان کا کچھ اثر نہیں پڑتا. چنانچہ یہی وہ سطحی نگاہ ہے جس کی روح سے سیکولر حکومتیں شخصی قوانین پرسنل لاز کو تمدنی قوانین پبلک لاز سے الگ رکھتی ہیں. لیکن یہ بڑی بھول ہے. زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے جسے شخصی اور تمدنی دوائر میں اس طرح تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ ایک دائرے کا اثر دوسرے دائرے پر نہ پڑے. ان معاملات کا قوموں کی تمدنی زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. چنانچہ تاریخ کے اوراق اس پر شاہد ہیں کہ کتنی ہی قومیں ایسی تھیں کہ انہوں نے خدا کے اس قسم کے قوانین سے سرکشی برتی اور اس کے رسولوں کی مخالفت کی تو ہمارے قانون مکافات نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور ان پر انہی کی وجہ سے تباہیاں اور بربادیاں آ گئیں. فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا. چنانچہ انہوں نے اپنے خود ساختہ قوانین و ضوابط کے تباہ کن نتائج کا مزہ چکھا. اور یہ ظاہر ہے کہ جب انسان قوانین خداوندی کو چھوڑ کر ان کی جگہ اپنے قوانین وضع کرنے لگ جائے تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. چنانچہ خدا کے قانون مکافات کے مطابق ایسی قوموں پر سخت تباہی آ جاتی ہے. لہذا اے عقل و خرد سے کام لینے والو، یعنی وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ہمیشہ خدا کے قوانین کے نگہداشت کرو. اس مقصد کے لیے خدا نے تمہاری طرف یہ ضابطہ قوانین نازل کیا ہے. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ اس رسول کی وساطت سے جو تمہارے سامنے ان قوانین خداوندی کو پیش کرتا ہے جو اپنے مطالب میں بالکل واضح ہیں، مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ان قوانین کی صداقت پر ایمان لائیں اور خدا کے مقرر کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں، زندگی کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ یاد رکھو، جو شخص بھی قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھ کر اس کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتا ہے، خدا کا قانون مکافات اسے ایسے جنتی معاشرے میں داخل کرتا ہے جس کی شادابیوں میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس کے لیے خدا حسن کارانہ انداز سے سامان زیست مہیا کر دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ یہ انتظام ربوبیت اس خدا کی طرف سے ہوتا ہے جس نے کائنات کی فضاؤں میں متعدد بلندیوں کو پیدا کیا اور ہر بلندی کے مقابلے میں اس جیسی پستی کو۔ وہ ان تمام اجرام فلکی میں اپنے پروگرام کو نافذ کرتا رہتا ہے اور یہ اسی کے مطابق سرگرم عمل رہتے ہیں۔ اس نے ان تمام امور کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ کائنات میں ہر شے اس کے مقرر کردہ اندازے اور پیمانے قانون کے مطابق چل رہی ہے، اور یہ کہ کائنات کی کوئی شے علم خداوندی کے احاطے سے باہر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جس چیز کو خدا نے تیرے لیے حلال قرار دیا ہے تو اسے اپنی بیویوں کی رضامندی کی خاطر اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیتا ہے؟ یہ تنبیہ اس لیے کی گئی ہے کہ تم پر خدا کی طرف سے سامان حفاظت و ربوبیت کی کمی نہ ہو، جو حلال چیزوں کو حرام قرار دے لینے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ تیرے کسی عمل کا اثر تیری اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا۔ تم کسی چیز کو محض طبیعت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے چھوڑ دو اور تیرے متبعین یہ سمجھ لیں کہ یہ چیز فی ذات ہی بری ہے، اس لیے وہ بھی اسے اپنے اوپر حرام قرار دے لیں۔ تمہیں اس لیے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ اگر تم نے اس بارے میں کوئی قسم کھا لی ہے تو اس کا کچھ مذائقہ نہیں۔ قانون خداوندی نے اس قسم کی قسموں کو توڑ دینے کے لیے کفارہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تمہارا کارساز ہے، اس لیے اس نے اپنے قانون میں اس کی گنجائش رکھی ہے کہ جو باتیں سہو و خطا کی وجہ سے سرزد ہو جائیں ان کا تدارک آسانی سے ہو سکے۔ وہ انسان کی طبیعت کی کمزوریوں سے واقف ہے، اس لیے اس نے اپنے قانون کو حکمت پر مبنی رکھا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا
قال نبأني العليم الخبير۔ یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے نبی نے کوئی بات اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کہی تھی۔ میاں بیوی میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی بیوی نے اس بات کا کسی اور عورت سے ذکر کر دیا، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خدا نے اس بات کو اس عورت کے ذریعے نبی پر ظاہر کر دیا تو اس نے اس میں سے کچھ حصہ اپنی اس بیوی کو جتا دیا اور کچھ حصے سے اعراض برتا، یعنی بات بتا دی اور یہ نہیں بتایا کہ اسے کس سے معلوم ہوئی ہے۔ چنانچہ اس پر اس بیوی نے نبی سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بات اس عورت نے بتائی ہے جس پر تو نے اس راز کو افشا کیا تھا، اور وہ اس طرح اس سے باخبر ہو گئی تھی۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اس پر خدا نے حکم دیا کہ اگر تم دونوں عورتیں جو اس راز میں شریک ہو خدا سے معافی مانگ لو تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ اس سے تمہارے دل زیادہ اعتدال سے ذرا ہٹ سے گئے۔ لیکن اگر تم ایک دوسرے کی حلیف بن کر نبی کی مخالفت کرو گی تو یاد رکھو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی۔ وہ چونکہ حق پر ہے، اس لیے خدا اس کا قانون جو جبریل کی وساطت سے نازل ہوتا ہے، مومنین صالحین کی جماعت اور ملائکہ اس کے ساتھ ہیں، یہ سب اس کے مددگار ہوں گے۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ میاں بیوی کی زندگی کامل ہم آہنگی، معدت اور سکون کی زندگی ہونی چاہیے۔ اگر اس رشتے میں یہ کیفیت باقی نہ رہے تو پھر انہیں علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ لہذا اگر تم نے اس کی مخالفت جاری رکھی تو اس کے لیے اس کے سوا چارہ کار نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں علیحدہ کر دے۔ اس صورت میں تم اس بات کو پیش نظر رکھو کہ اسے خدا تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، بہتر اس لحاظ سے کہ وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو قوانین خداوندی کے سامنے جھک جائیں، ان کی صداقت پر پورا یقین رکھیں، اپنی جملہ صلاحیتوں کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیں۔ اگر کبھی بھول چوک سے کوئی قدم غلط اٹھ جائے تو اس کی فوراً اصلاح کر لیں، جو ہر حال میں قوانین خداوندی کی اطاعت کریں اور نبی کے ساتھ سفر اور جہاد میں جائیں۔ ان خصوصیات کی حامل عورتیں اس کے عقد میں آنے کے لیے تیار ہوں گی، خواہ وہ مطلقہ یا بیوہ ہوں اور خواہ ناقد خدا۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے جماعت مومنین، آئلی زندگی سے متعلق یہ امور اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ تم خود بھی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے بچ جاؤ اور اپنے متعلقین کو بھی اس سے بچا سکو، اس جہنم کے عذاب سے جس کا ایندھن خود وہ انسان ہوتے ہیں جو اس میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انہی کے اعمال سے شعلہ خیز ہوتا ہے۔ یہ انسان نہیں پتھر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی نشوونما کی صلاحیتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ تباہی کبھی جنگ کی شکل میں سامنے آتی ہے اور کبھی غلط نظام کے تباہ کن نتائج کی صورت میں۔ اس جہنم کی نگہداشت کے لیے بڑی بڑی شدید کائناتی قوتیں مقرر ہیں۔
انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس سے ذرا بھی سرتابی نہیں برتتی، وہ فوراً اس پر عمل کرتی ہیں۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ ظہور نتائج کے وقت ان لوگوں سے جو اس وقت صحیح روش زندگی پر چلنے سے انکار کرتے ہیں کہا جائے گا کہ اب نقاب پوشیوں اور عذر تراشیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اب تمہارے اعمال خود ہی اپنا بدلہ بن کر تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے جماعت مومنین، تم بھی اس کی احتیاط رکھو کہ اگر سفر زندگی میں تمہارا کوئی قدم سہون غلط سمت کی طرف اٹھ جائے تو اس روش سے ہٹ کر فوراً صحیح راستے کی طرف آ جاؤ، اور پھر اس طرح اس راستے کے ساتھ متمسک ہو جاؤ کہ تمہارا ہر قدم دوبارہ غلط سمت کی طرف نہ اٹھے۔ اس طرح خدا کا قانون مکافات تمہاری غلط روش کے مضر اثرات کو دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتی زندگی عطا کر دے گا جس کی شادابیوں میں کبھی فرق نہ آئے۔ اس وقت نبی اور اس کے رفقا کی جماعت کو کہیں بھی نیچا نہیں دیکھنا پڑے گا، انہیں ہر قسم کی سرفرازیاں اور سربلندیاں نصیب ہوں گی، ان کا نور بصیرت ان کے آگے آگے اور دائیں بائیں چلتا ہوگا، اس طرح ان کی زندگی کی تمام راہیں روشن ہوتی جائیں گی اور وہ آگے ہی آگے بڑھتے جائیں گے۔ ان کی آرزو یہ ہوگی کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے ہمارے نور بصیرت کو مکمل کر دے اور زندگی کے ہر قسم کے خطرات سے ہمیں محفوظ رکھ، بے شک یہاں ہر بات تیرے مقرر کردہ پیمانوں قوانین کے مطابق واقع ہوتی ہے۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ لیکن اے نبی انہیں بتا دے کہ تمہاری ان آرزوؤں کے برانے کا طریق یہ ہے کہ تم منافقین کی ریشہ دوانیوں اور کفار کی مزاحمتوں کے خلاف مصروف جد و جہد رہو اور ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو چٹان کی طرح مضبوط رکھو، ان پر پوری شدت سے غلبہ حاصل کرو، اس طرح یہ مخالفین تباہیوں کے جہنم میں پہنچ جائیں گے اور ان کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ قانون مکافات کے اٹل ہونے کے سلسلے میں اللہ ان لوگوں کے لیے جو ان قوانین سے انکار کرتے ہیں نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے نہایت صالح بندوں کے نکاح میں تھیں لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی، یعنی ایمان میں ان کا ساتھ نہ دیا، تو ان کے شوہر خدا کے قانون مکافات کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہ آ سکے، اور وہ عورتیں تباہ ہونے والوں کے ساتھ تباہ ہو گئیں، یعنی خاون کا حسن عمل بیوی کے بھی کام نہ آ سکا، حالانکہ ان دونوں کا رشتہ بڑا ہی قریب کا ہوتا ہے۔
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ان کے برعکس اللہ مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے. وہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اے میرے نشوونما دینے والے، تو اپنی طرف سے میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے غلط اعمال سے نجات دے، بلکہ اس پوری کی پوری قوم سے جس نے اس طرح ظلم و ستم پر کمر باندھ رکھی ہے. اس مثال میں خاوند کے برے اعمال بیوی کے ایمان پر اثر انداز نہیں ہوتے. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور تیسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی ہے. اس نے خانقاہیت کے اس گھناؤنے ماحول میں جہاں ہر گرگ کو برائے معصوم کی تلاش رہتی ہے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا اور اپنے چاک گریباں تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچنے دیا. اس نے خانقاہیت کی خود تراشیدہ شریعت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدا کے مقرر کردہ قاعدے کے مطابق آئلی زندگی اختیار کی. اسے حمل قرار پایا. پیدا ہونے والے بچے میں ہم نے اپنی توانائیوں کا شمع ڈالا جیسا کہ ہر انسانی بچے کی صورت میں ہوتا ہے. اس طرح اس نے اپنے خدا کے احکام و ارشادات کی یعنی اس کی طرف سے بھیجے ہوئے قوانین کے برحق ہونے کی تصدیق کی. وہ خدا کے نہایت فرما بردار بندوں میں سے تھی. ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ رشتہ داری کی بندھنیں یا ماحول کے اثرات انسان کے ایمان کے راستے میں روک بن کر کھڑے نہیں ہو سکتے. انسان کو اتنی زبردست قوت ارادی دی گئی ہے کہ یہ ان تمام موانعات اور مؤثرات پر قابو پا سکتا ہے. اس لیے خدا نے ابلیس سے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکے گا.